ناظرین، جنگ فورم کے ساتھ میں ہوں افتخار کیسر اور آج ہم موجود ہیں برطانیہ کے لٹل پاکستان بریڈ فورڈ میں۔ بریڈ فورڈ کی سیلیبریشن میں حصہ لینے کے لیے جنگ کی طرف سے پوری ٹیم جیو کی یہاں پہ آئی ہے اور یہ وہ سیلیبریشن ہے جس کا بریڈ فورڈ والوں کو کئی سالوں سے انتظار تھا، بلکہ بریڈ فورڈ والوں کو ہی نہیں پورے برطانیہ کو انتظار تھا، اس لیے کہ ہمیشہ سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد اور یہ پاکستانیوں کا شہر مشہور ہے اور اس کے باوجود یہاں سے کوئی ایم پی نہیں بنا۔ شروع سے ہی ہر لوگ یہ سوچتے تھے کہ جب بھی پہلا ایم پی بنے گا وہ بریڈ فورڈ سے بنے گا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلا ایم پی گلاسگو سے مسلمان ایم پی بنا اور اس کے بعد دوسری ٹرم میں، تیسری ٹرم میں، چوتھی ٹرم میں کبھی بھی ایسا حادثہ ہوتا رہا کہ بریڈ فورڈ سے کوئی ایم پی نہ بن سکا۔ اور عمران حسین صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اور پہلی دفعہ پہلے کونسلر تھے اور اب ایم پی بنے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اس کا مطلب اور اس چیز کی مبارکباد کہ آپ پچھلی دفعہ جارج گیلوے کے مقابلے میں اپنے ہی حلقے سے ہار گئے تھے، لیکن آپ نے ہمت نہیں چھوڑی اور اس کی کہانی بھی ہم آپ سے سنیں گے۔ لیکن اب شروع میں یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بتائیے کہ آپ کی یہ جو کامیابی ہے آپ یہ کیا سمجھتے ہیں اور یہ بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کی سیاست کا اپنی زبانی ہمیں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب افتخار صاحب، سب سے پہلے can I thank you, the whole GEO team, my friend and somebody who has been there guiding me as well, Zafar Tanveer, and all your team for taking this opportunity and come to join Bradford in our celebrations. And you are absolutely right, it is a day of celebrations. میں افتخار صاحب I have attributed this election to my parents and میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ میرے کامیابی میں، ہر کامیابی میں میری والدہ کی دعائیں، میرے والد صاحب ہیں، they have always supported me. اور آپ کے والد صاحب بھی کونسلر رہے ہیں بہت طویل۔ جی رہے ہیں جی، and they have always supported me. اس کے بعد there are many people who are contributory to this success. If I start naming names, everybody in this audience probably is a contributory to that. The whole city is contributory to that. We have seen an election this time in Bradford that I haven't seen in my life, and I think this country probably has not seen a similar election like we saw in Bradford East. But I do want to say, this is a journey that started many years ago. And within that, there are very senior figures who sit here today who have all contributed. Ajib Saab, former Lord Mayor, Gazamfar Khalik Saab, former Lord Mayor, Rangzeb Saab, former Lord Mayor. And there are many more who have been working in this city for many years. And it would be remiss of me not to pay tribute to those individuals as well, because they have made differences in this city. And it's, for any politician, these journeys are not easy and we get a lot of criticism. So they have made a massive contribution. اسی طریقے سے جو میں خود یہ ایک فیکٹ میں بتاؤں جو کسی کو نہیں پتا ہے، I don't think anybody knows. جب میں 21 سال کا تھا میں نے پہلا اپنا الیکشن لڑا، اینڈ اونلی 2 or 3 پیپل نو کہ میرے والد صاحب نے مجھے اس وقت مشورہ دیا تھا کہ کنسنٹریٹ آن یور کیریئر، ڈونٹ کم انٹو پالیٹکس، سیاست کی طرف نہ آؤ۔ حالانکہ آپ کے والد صاحب سیاست میں تھے اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کے دادا تھے یا نانا تھے کشمیر کے ڈپٹی اسپیکر تھے، آپ کے نانا جو کشمیر کے ڈپٹی اسپیکر تھے، اس کے باوجود آپ کے ڈیڈ نے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی شاید یہ سمجھیں کہ آپ کے نانا اور پھر والد بھی سیاست میں، آپ بھی یہاں بھی شاید ماروسی سیاست چلتی ہے، لیکن آپ کے والد نے آپ کو منع کیا کہ آپ سیاست میں نہ ہو۔ جی بالکل، یہ and that's a fact that not many people know. Gazamfar Khalik Saab is witness to that because he was in that room on that day, and I think Zafar may well have been there as well. So because I had just finished my law degree, I was practicing, started doing my bar vocational course to qualify as a barrister.
But the reason میں نے زندگی میں ہمیشہ my father is the most respectable person to me, اور میں نے کبھی اپنے والد صاحب کی بات نہیں ٹالی ہے. On this one occasion I did, because I was very passionate to get involved. میں جب 14 سال میری عمر تھی, in a school, in a careers class, I was told, وہ career class چل رہی تھی تو انہوں نے سوال پوچھا کہ ہر بندہ کیا بننا چاہتا ہے, تو میں نے کہا میں بیرسٹر بننا چاہتا ہوں. تو اس ٹیچر نے اس وقت کہا کہ یہ تمہارے بیک گراؤنڈ سے, somebody from your background, this is perhaps too aspirational, یہ بہت ambitious ہے. تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ I was very confused at this, on what they meant by this, you know. اور میں کافی 2-3 سال اس میں نے بڑی you know, it did discourage me, لیکن میری my parents were very supportive, and alhamdulillah I did go on to do that. Unfortunately, آج بھی there are elements of that we find today where young people are still being discouraged. تو یہ میرے لیے one of the biggest victories today is the victory of a, you know, میرے دادا اللہ جن نصیب کرے, he was a mill worker. My father started his life in a bull factory, his working life. I started sweeping floors in Morrison's when I was 17 years old. میری پہلی جاب Morrison's میں تھی, sweeping floors. اسٹور میں صفائی کا کام کیا During my studies, بالکل پارٹ ٹائم میں یہاں پہ نوجوان کرتے, یعنی یہ آپ کے والد صاحب کی ٹریننگ تھی کہ آپ ہارڈ لائف دیکھیں. بالکل میرے والد صاحب نے بہت سارے شروع سے مجھے کہا کہ you have to earn your own. جب میں 16 سال عمر تھی, نے کہا کہ مزدوری کرو, اور you know there were people who said دیکھو جی فلاں آدمی کا بیٹا ہے یہ برش کر رہا ہے, تو گھر میں بیٹھ کے ویڈیو گیمز کھیلنے کی بجائے جا کے پریکٹیکل لائف سیکھو. جی بالکل, and it was, you know, it taught me the value of work. اور میں نے ایسے بہت کام کیے ہیں during my university to pay for my studies and things, you know. میں نے پارٹ ٹائم جابس فیکٹریز میں کیے ہیں, you know, جیسے میں نے کہا موریسنز میں نے کیا ہے, کال سینٹروں میں کیے ہیں. So I've, you know, it's not been an easy journey, you know, and it was hard. اسی کا فروٹ آپ کو شاید مل رہا ہے. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے اب آپ ایک وکیل بھی ہیں مشہور یہاں کے, اور پھر تو آپ 10 سال سے کونسلر چلے آ رہے تھے, اب آپ ایم پی بن گئے ہیں, نیشنل سطح پہ آپ کی بڑی مصروفیات رہیں گی. تو آپ کی وکالت کا پیشہ کوئی متاثر تو نہیں ہوگا اس سے, یا اس کو بیلنس کر کے چلیں گے؟ دیکھیں, میں جس وقت سے میں ڈپٹی لیڈر بنا ہوں اس شہر کا, میں یہ جو ہم پبلک سرونٹ لوگ ہیں, ہم عوام کے نوکر ہیں, اور میں بڑے کلیئر اندازے سے ہر جگہ میں نے ہمیشہ اپنے کریئر میں یہ بات کی ہے. اور اس وقت سے میں نے بیسکلی I was a very successful lawyer. I was a practicing barrister. Alhamdulillah, بڑا اللہ کا کرم تھا in terms of financially. I was very well off. But I made the conscious decision when I became deputy leader to put that on the back foot and concentrate. And I lost personally, financially, a lot. But what I have gained in terms of the issues and addressing the issues of this town, and I will continue to, is far greater than any money will ever mean to me. And this respect that the people of Bradford have given me today, and the confidence they have shown, has you know, more than made up for that. چلے اب میں سوالات بریڈ فورڈ کے لوگوں کو کرنے کی دعوت دیتا ہوں, اور امید رکھتا ہوں کہ یہ نورہ کشتی نہیں ہوگی. سیلیبریشن اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ہر طرح کا سخت سوال, نرم سوال یہ کریں تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہاں پہ, جیسے میں نے کہا کہ ہسٹری ہے بریڈ فورڈ کی سیاست میں, یہاں سے پہلا لارڈ میئر بریڈ فورڈ سے منتخب ہوئے تھے, اور وہ لارڈ عجیب صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لارڈ میئر منتخب ہوئے تھے. ان کے ساتھ دوسرے سابق لارڈ میئر بیٹھے ہوئے ہیں, غضنفر صاحب, اور یہ بھی ہسٹری کا حصہ ہیں. اور یہ ایک ہمارے راگزیب صاحب یہاں پہ, آپ کھڑے ہو کے ذرا تھا کہ آپ فرنٹ پہ نہیں, یہ بھی تشریف فرمایا ہے. اور یہ لگتا ہے ان لوگوں کی ایک جو یہاں پہ محنت ہے اس کا ایک نتیجہ ہے. میں آپ کی پاس پھر آؤں گا. اور چونکہ آپ پہلے مسلم لارڈ میئر رہے ہیں برطانیہ کے, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سوالات کا آغاز کریں. کل تو میں یہ کہوں گا کہ بریڈ فورڈ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم میں سے ایک پہلا بندہ جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بنا ہے. لیکن
عمران کو میں بڑے عرصہ سے جانتا ہوں, آبزرو بھی کرتا رہا ہوں, اور یہ میری پوزیشن پہ بھی رہا ہے. میں بھی ڈپٹی لیڈر میرا خیال ہے کوئی 8-10 سال رہا ہے. لیکن بریڈ فورڈ ایک بڑا غریب شہر ہے. ہمارے لوگ پاورٹی میں مبتلا ہیں, روزگار نہیں ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, اور اسلاموفوبیا کا مسئلہ. یہ بہت مسائل میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں. اور جب کبھی دیکھا کسی مسیحا کو یہاں, تو ہم نے بڑھ چڑھ کر اس کی سپورٹ کیا, جیسے جو کیلوے تھا. ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں سے جا کر عمران, ہی از ینگ, ہی از انتھوزیاسٹک, ہی از quite sort of able to represent us. I'm confident. اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ ہمارے 2-3 تو ایم پیز ہیں لیبر کے, لیکن 2 ٹوریز کے ہی ہیں, لیکن ایک سطح پر آ کر بریڈ فورڈ کو اپ لفٹ کرنے کے لیے آپس میں مل جل کر کام کریں گے, کیونکہ بریڈ فورڈ لوگوں کے بہت بہت بڑے مسائل ہیں. تھینک یو. یہ تو ایڈوائس ہے آپ کے لیے, میرا خیال اس کے سوال کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس چیلنج کو آپ قبول کرتے ہیں جن کے انہوں نے اشارے کیے ہیں. ظاہر آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. دیکھیں جی, عجیب صاحب absolutely right. یہ بہت سینئر ہیں, یعنی ہمارے بزرگ ہیں. He has given me a lot of advice, and I've always taken his good advice, and he's right again on this occasion. Bradford has particular issues. یہاں جو مسائل ہیں غربت کے, پاورٹی کے, ڈیپریویشن کے, these are very, very serious. Education کے مسائل ہیں. So those, I think, what this biggest advice is, the MPs need to show a united front and fight for Bradford. And certainly I will be taking the lead in uniting those MPs and saying we need to fight for Bradford. تھینک یو. سابق لارڈ میئر جناب غضنفر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو افتخار صاحب آپ کا اور جیو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر بریڈ فورڈ کو جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے تو میں عمران کو مبارکباد دیتا ہوں ان کی کامیابی پر, اور یہ صرف ان کی کامیابی نہیں, یہ پورے بریڈ فورڈ کی کامیابی ہے. جیسا کہ عجیب صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس شہر کے اندر بڑی طویل جد و جہد ہے ہم دو لوگوں کی, اور میں تو اس نوجوان کو اس وقت سے جانتا ہوں. یہ جب چھوٹا سا تھا, یہ ابھی سیاست میں بھی نے قدم نہیں رکھا تھا, تو ان کے والد صاحب میرے ساتھ کونسلر ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں بریڈ فورڈ کے اندر سب سے سینئر کونسلر رہا ہوں, اور سب سے زیادہ کونسل کے اندر جو سروس کی ہے وہ میں نے کی ہے. دیکھیں, ایک تو بات ہوتی ہے کہ جی آپ آواز اٹھائیں, آپ جدوجہد کریں جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کی بے شمار امیدیں یہ تھیں کہ جی اس دفعہ لیبر پارٹی کی حکومت آئے گی تو بریڈ فورڈ تو بہت زیادہ سیٹ بیک ہوا, کیونکہ بریڈ فورڈ کے اندر ایک ہماری سب سے بڑی جو بریڈ فورڈ کے اندر یہ رہی ہے کہ مرکز میں اگر ٹوری پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو یہاں پر مقامی طور پر لیبر پارٹی کی, اور مرکز میں اگر لیبر پارٹی کی حکومت ہے تو یہاں پر مقامی طور پر جو ہے یہ ٹوری اور لبرل کی حکومت ہوتی ہے. تو یہ بریڈ فورڈ کو جو ہے نا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس لیے اب بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 سال جو ہے وہ مرکز میں ٹوری پارٹی کی حکومت ہوگی, مقامی سطح پر لیبر پارٹی کی حکومت ہوگی, تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ کم ہونے کے بجائے شاید زیادہ ہوں. نہیں, اللہ نہ کرے, کہ امید ہے کہ آپ پھر بھی ایک بڑی ٹیم ہے اس میں سے آگے نکلیں گے. بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد پھر آپ بات جاری رہے گی. ناظرین, ہمارے عمران صاحب کہہ کہ ذرا مختصر کر لیں. یہ اپنا اورنگزیب صاحب سابق لارڈ میئر, ہاں, آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی کامیابی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جیو کا اور جنگ فورم کا یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. آپ نے بڑے اچھے موقع پر یہ قدم اٹھایا کہ ہماری خوشیوں میں آج شامل ہوئے ہیں. یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ سب آپ نے اپنی ذمہ داری عمران صاحب کو اٹھا دی ہے کہ وہی حل کریں گے مسئلے. کچھ ہماری بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ہمیں بھی ساتھ دینا چاہیے. اور میں یقین دلاتا ہوں عمران صاحب کو کہ بریڈ فورڈ کی کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ مل کر کام کرے گی, اور انشاءاللہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اب 3-4, ہاں یعقوب, میں آتا ہوں. اب 2-3 سوال کر کے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں, تاکہ یعقوب نظامی صاحب. میں یعقوب نظامی میرا نام ہے, اور میں عمران اور ان کی فیملی کو میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ 20 سال ڈیلے ہوا ہے ہمارا مسلمان ایم پی, اور اس پر سب کی نظریں ہیں جیسے بات چیت ہوئی ہے, تو مجھے امید ہے کہ یہ اس کے لیے جدوجہد کریں گے. لیکن میں جیو اور جنگ فورم سے گزارش کروں گا کہ یہ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ آئیں اور جو وعدے ہوئے ہیں ان کو ریویو کریں,
اور یہ ہر سال جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے 5 سال تک ہر سال آ کر تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ جو وعدے ہوئے ہیں ان پر کتنی پروگریس ہوئی ہے، تاکہ یہ میرے خیال میں بہتری ہوگی ہم سب کے لیے. کہ یہ جو وعدے ہوئے ہیں ان کے اوپر پروگریس تیزی سے ہوگی؟ یعقوب نظامی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں جی، as far as I'm concerned، میں نہ ہی تو اس شہر میں نیا ہوں، نہ ہی میرا ریکارڈ اس شہر میں نیا ہے. جو میں نے اس سے پہلے جو میرا ٹریک ریکارڈ ہے اس شہر میں، وہ it is there for everybody to see. اسی طرح سے انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکا، I can assure you، جتنا میں نے کہا ہے اس سے زیادہ ہی کروں گا، کم نہیں کروں گا. اور ایک بات غضنفر خالق صاحب نے بہت اچھی کی ہے، and I just want to pinpoint that. We have to keep in mind, very unfortunately and very tragically for places like Bradford, we have a government, the Conservative government, a majority Conservative government, and that will not, I can tell you today, that will not be good for Bradford. And perhaps we cannot achieve some of those things that if we had a Labour government, such as investment into education, such as job guarantees for our young, such as a rise in minimum wage. You know, these were things that we made clear pledges on, but without a Labour government, some of those pledges, unfortunately, will not be able to be filled. But that does not mean that we will stop banging the door at Westminster. تو آخری میں میں کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں کو کہ I have always said in any and every election کہ میں عوام کا نوکر ہوں. مجھے لندن یا ویسٹ منسٹر نے بریڈ فورڈ نہیں بھیجا ہے، یہاں کے باہیوں بزرگوں نے مجھے لندن بھیجا ہے. تو میں کوئی اتحاد صاحب ویری پلینلی میں وہاں کسی کی جی حضوری کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. میں اپنے لوگوں کی ایک مضبوط آواز بننے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا نام اعجاز احمد چودھری ہے. سب سے پہلے میں عمران صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. عمران ہم میں سے ہے اور ہم عمران میں سے ہیں. 36 سال سے میں بریڈ فورڈ میں رہ رہا ہوں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کمیونٹی اکٹھی ہوئی اور عمران کو ویسٹ منسٹر میں بھیجا ہے ایز ایم پی. عمران سے میرا یہ سوال ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں. سینٹرل گورنمنٹ کنزرویٹو کی ہے. بریڈ فورڈ کے بارے میں یہ کہ بینیفٹس والا شہر ہے، یہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں. تو کس طرح عمران صاحب روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، فیکٹریاں اوپن کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان روزگار پیدا کریں؟ It's a very good question. You know, like I said before, یہ ایک بہت بڑا بریڈ فورڈ شہر میں مسئلہ ہے. We meet people and I meet young people in particular, graduate یہاں ایسے ہیں جو are looking for jobs. آج بھی وہ کام ڈھونڈ رہے ہیں. 2-3 سالوں کو ہو گئے، highly qualified، پھر بھی ان کو یہ opportunities نہیں مل رہی ہیں. And there's no easy solution to that. Like I said, you know, if we had a Labour government, we guaranteed a job for every young person under the age of 25 who had been out of work for a year. That is the way you resolve these issues, and we will continue to fight for that in Westminster. Lekin, again, this government, I don't think, is friendly to Bradford, and I don't think this government will allow any of those pledges to be fulfilled. The second thing we need to do is, Bradford is a low-wage, low-skill economy. We need to move out of that. The only way we're going to move out of that is have some of the modern industries here in Bradford. We need a proper industrial and manufacturing strategy that gets inward investment in Bradford and allows for those young people, given those opportunities. But at the heart of it all is our education system. Aaj yahan we are the bottom of the league in our education system, and that's because we have failed education, you know, for the last 2 generations in this city. You know, Ghazanfar Khalaq Saab and I spoke about this issue not too long ago in the chamber here, and he made a very passionate speech, and he was absolutely right. Politicians from all colours have failed the young people in terms of our education. And one of the things I will be doing, because it is that education that is vital for our young people to allow them to advance and move forward. We need a London-style challenge in Bradford, and whether this government listens to me or not, I will be making a lot of noise, and I will be arranging a meeting with all the other 4 MPs here to discuss ways forward for our education. السلام علیکم. عبدالصمد میرا نام ہے. فرسٹ آف آل میں یہ اپرچونٹی کروں گا کہ جیو فورم کا تھینک یو کروں گا کہ ہماری خوشیوں کو رنگ بکھیرنے آئے ہیں. آپ کے بہت بہت مشکور ہیں. ہم
اور الطاف بھائی کو بہت بہت مبارکباد ہو. عمران بھائی کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو اس ہسٹورک وکٹری پہ. تو سوال میرا یہ ہے کہ ہم آئسولیٹڈ ہوئے ہیں اسلاموفوبک ٹینڈنسیز کے. انٹرفیتھ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اچھے نوجوان لڑکے جن کے چہرے سے ہمیں اپنی ریلیجن نظر آتی ہے, ان کی اپینین, ان کی ایجوکیشن, ہم ان کو اچھی جگہ پہ نہیں پلیس کر سک رہے ابھی تک. تو میرا سوال ایم پی صاحب سے یہ ہے کہ لیبر کی گورنمنٹ ہے کاؤنسل میں, لیبر کا اب ایم پی بھی تینوں ہیں, تو یہ انٹیگریشن جو ہے, جو ہمارے ینگ مسلم بوائز انمپلائڈ کوئی اور وے نہیں ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں, ان کو آپ کیسے انٹیگریٹ کریں گے, اور گریٹر براڈ فورڈ سٹی میں گریٹر انٹرفیتھ اور گریٹر انڈرسٹینڈنگ کیسے انہانس کریں گے؟ تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راجہ مصدق حسین خان ہے. میں سب سے پہلے جیو اور جنگ والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری ان خوشیوں میں شریک ہوئے, اور اس کے بعد بیرسٹر عمران صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج یہ ہمارے لیے ایک تاریخی موقع ہے کہ بریڈ فورڈ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. اور اب ہم ان سے یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے مسلمانوں کے بارے میں آواز اٹھائی ہے, مثلا مسئلہ فلسطین ہے, مسئلہ کشمیر ہے, عراق ہے, ان سب کے بارے میں یہ پارلیمنٹ میں جا کر اور دنیا کی یعنی وائڈ سطح پر یہ اس آواز کو اٹھائیں گے اور یہ ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا, ایک مختصر کر دیں, ویسے تو مبارکباد آپ سب کی طرف سے جنگ اور ان کی ہوگی تاکہ جلدی جلدی سوالات ہو سکیں. بہت شکریہ. میرا نام مستحسن عقیل ہے, تعلق میرپور آزاد کشمیر کے علاقہ کھڑی کے گاؤں پنڈی سمبروال سے. پہلے تو آپ کو بہت مبارک. بحیثیت کشمیری نژاد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برطانوی رکن پارلیمنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کو مسئلہ کشمیر اور ہندوستانی کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے؟ اگر ہاں میں جواب ہے تو وہ کیا آواز ہوگی؟ I'll come on to that. The couple of things, I think the Abdul Samad brother at the back raised the first question. Look, we live in very difficult times, and it seems that sometimes people are beginning to feel the need to apologize as Muslims, and we should never ever do that. I am very proud to be a British Muslim, and that is a fact that I will never ever apologize for. My faith means a lot to me, and we now live in a time when the right-wing media in particular, but also all the right-wing groups are targeting Islam. ایک وقت تھا یہ جو رائٹ ونگ گروپ تھے, جیسے بی این پی ہو گیا آپ کا, جتنے یہ باقی کے فیشسٹ گروپ ہیں, ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا رنگ اور نسل پہ. آج یہ جتنے گروپ ہیں یہ آ کے اسلام کے خلاف آ رہے ہیں. And we need to combat that. Islamophobia is real, it is rising, and that's why Labour Party نے pledge کی تھی کہ اسلاموفوبیا کو hate crime بنانا ہے. I will still be pursuing that inshallah to make that a hate crime because it needs to be. رہی بات around extremism, look, میں نے آج دن تک میں کسی مسجد میں نہیں گیا ہوں جہاں کوئی کسی کو مشورہ دے رہا ہے کہ تم ایکسٹریمسٹ بنو. I haven't seen that in a mosque. I haven't seen that in my community. یہ تو ایک انٹرنیٹ ہوتا ہے. There are different types of extremism. جب حکومت نے پچھلی نے, and all governments have got this wrong, the prevent agenda does not work. Let's be very clear about that. The prevent agenda has isolated Muslims, and what's on the tin was never delivered. یہ prevent انہوں نے اس حوالے سے کیا تھا کہ we will tackle all forms of extremism, whether that's far right extremism or any sort of religious extremism. آج prevent has become something completely different, which has isolated the Muslim community, and the Muslim community does not have any trust in that agenda. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, when you have through that agenda, look at what happened in Birmingham. CCTV cameras installed in Birmingham almost to spy on a Muslim community. How does any government expect for the Muslim community to be engaged in an agenda like that? The prevent agenda needs to be reviewed. The current format needs to be scrapped, is my very clear view.
And what we need to do is work with the Muslim community, not against the Muslim community. And the issue is this. The issue around extremism of any kind, whether that's far-right extremism or religious extremism, the issue is this. It's a safeguarding young people issue, and that is the way it has to be viewed. These are vulnerable young people that, for whatever reason, are being influenced by different ideological views, whether that's far-right extremism or whether that's religious extremism, and that's the way to work with them, is to treat it almost as a safeguarding issue. दूसरी बात यह है, देखें, the issue of Palestine and Kashmir, because you can never take these issues in isolation. These issues, there is a lot of ill feeling amongst Muslims in this country and in other places as to why nobody is speaking about these issues. There is a lot of hypocrisy and double standards on both these issues. What is happening in Palestine is there for the world to see. We saw last summer thousands of innocent Palestinian women, children butchered and slaughtered while the world looked on, and there wasn't the level of condemnation of that needs to be. And you know, the only solution is this. That issue is not going to go away, and the international community needs to take urgent address this issue, and it needs to call, quite frankly, call the horrific murders and tortures that are going on in that way, and all those that are responsible for that need to be brought to justice. In Kashmir, every human rights organization has said and talked of the massive violations of the human rights of the sons and daughters of Kashmir. Innocent blood continues to spill on the streets of Srinagar. The honor of women continues to be compromised. Human rights organizations are talking about it. The Indian Armed Forces Special Powers Act is one of the most draconian legislations and powers ever given to an army. It allows them almost to act as judge and jury and executioner in these things, and that's something that can't continue. So we do need urgent action. You know, what the international community, and I think we have a great role to play in this country in moving forward. And firstly, in both those places, the massive human rights violations need to stop. You know, I am a British Pakistani, British Kashmiri myself. I have हमारा जो दर्द है, हमारा उस खित्ते से तल्लक है, मेरा ज़ाती तल्लक है. हम बेशक यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान के साथ या कश्मीर के साथ जो हमारी है, जो अपनी रिश्ते खूनी हो रिश्ता या कल्चरल हो, that will always remain. और हमसे ज़्यादा दर्द कोई नहीं रख सकता कश्मीरियों के लिए. और इंशाअल्लाह ताला ये एक ऐसा इशू है, ना सिर्फ मैं आपको वादा करता हूँ इमरान हुसैन इस पर बोलेगा, but also we need to not just speak on it. इसके हमने अब international community में कोई हल लाने हैं इस इशू पर. We need to move forward past the rooms, these debates in rooms. और उसमें community का साथ हमें चाहिए. कम्युनिटी का साथ इसलिए हमें चाहिए, and nationally already movements बन रही हैं, whether that's politicians from abroad or whether that's politicians here. You know, we saw the the Million March, on this issue. We're seeing other things. Lekin isme, the biggest thing where we're lacking is the awareness of this issue outside of the Pakistani and Kashmiri community. We need politicians, of course, will be aware of it, but the public and in the masses are not aware of it. तो वो उसमें मैं अकेला ये नहीं कर सकता, community ने करना है. लेकिन इंशाल्लाह ताला the issue of Kashmir has been a priority for me since I was 12 years old. Inshallah ta'ala, nobody stays in any position forever. And I've said before, and my people in Bradford know this, I am not in politics to climb a greasy pole to look for a position in London. That's not the kind of politician I am. I'm a grassroots politician, and I promise this, I will speak without fear on this and other issues.
ہم ایشوز پہ پاکستان کے فورم ختم ہونے سے پہلے پاکستان کے بارے میں بھی ایک دو سوالات کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کونسل کے سابق لیڈر ایئن گرین ووڈ. Would you like to say something? Any advice? Well, yeah, I've been giving him advice for quite a few years now, actually, to be fair. I look back at the day when he became my deputy leader, and to be truthful, although we'd been on the same Labour group for a number of years, we didn't know each other well. And of course, when you're a leader and deputy, you come to know each other well rapidly. And I grew in respect for him in leaps and bounds as the days and weeks went on. And I found a young man, younger then, who was passionately committed to fairness in the United Kingdom, but also across the world, in a way that very few people are. A person who understood that poverty and deprivation and lack of education are the things that hold communities back. And a person who has an incredible work ethic, works hard, expects people that work with him to work hard, and that's fine. And I think he is the future, obviously with other young people, for this district, and I am proud to have him as a friend, and I look forward to the contribution he's going to make to Bradford, but also the contribution he's going to make to the national life of this country, because as we've just heard, he's passionate in the things that he believes, and he's not afraid to articulate those passions, no matter who he upsets in doing it, and I think that's important in the modern world. Thank you. جو دوست چونکہ اب آخر پہ آپ بول رہے ہیں اور جتنے 4-5 سوال ہیں نا ٹھیک ہے اور وہ امپورٹنٹ اور جلدی ہو جائیں. جی شکریہ. السلام علیکم, میرا نام گوہر الماس خان ہے, ساؤتھ ایسٹ کمیونٹی الائنس سے. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ایک ڈائیورس کمیونٹی کے ایم پی کے حوالے سے, جو انفارچونیٹلی اس ڈیوائیڈڈ برٹن میں ہم رہ رہے ہیں, جو یونائٹڈ کنگڈم ہے لیکن ڈیوائیڈڈ برٹن ہے, آپ اس کو کیسے, اس کو دوبارہ لوگوں کو, کمیونٹیز کو یونائٹ کروانے میں آپ کیا کردار کریں گے, پریکٹیکلی سولوشنز چاہیے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام چودھری کرامت حسین ہے اور عرصہ دراز سے 54 ایئر سے میں یہاں پر ایئرپورٹ میں رہ رہا ہوں. یہ ہماری دارینہ خواہش پوری ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے, اب ہماری پوتیاں پوتے بھی جوان ہو رہے ہیں, ان کے لیے بہتر کام کریں گے, ہم بزرگوں کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بہتر کام کریں گے. بہت بہت شکریہ سب کا. یہ ٹائمنگ چاہیے. میرا نام خالد محمود ہے اور میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا چودھری عمران صاحب کو اور سب ساتھیوں کو اور براڈفورڈ ایسٹ کی ٹیم کو جنہوں نے ان کو کامیاب کیا. اور یہ میں ایک اپنی طرف سے یہ کہوں گا کہ عمران حسین کی ایبلٹی آپ نے سن لی ہے, اب ہم نے ان سے کام جو ہے نا ایک مل کر جو ہے نا آگے جو ہے نا لینا ہے, اور یہ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم ہمیشہ ان کو نہ سمجھیں بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دیں اور ان کے بازو بنیں. اور یہ میں ایک ضروری بات یہ بھی کہنا کہوں گا, باتیں لمبی. جی ہاں, میرا نام سید حسن ہے. سب سے پہلے جناب عمران صاحب کو بریڈفورڈ کے پہلے ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور سب سے پہلے سے مراد نہیں ہے کہ بات. جی مجھے سوال کرنا ہے. چھوٹا بالکل نام بتا کے. جی میرا نام حفیظ ہے اور میں پچھلے 25 سال سے مانچسٹر کونسل میں کام کر رہا ہوں. نہیں, یہ سوال ہے, ٹھیک ہے. مانچسٹر کونسل میں کوئی ٹوری پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے, لیکن پچھلے 15 سالوں سے اس شہر نے بے انتہا ترقی کی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے ایم پی جو ہیں وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی اختیار کریں کہ مرکز میں ٹوری پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود یہاں بریڈفورڈ میں اسی طرح ترقی ہو جیسے مانچسٹر میں ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام صغیر احمد ہے, میں بریڈفورڈ میں رہنے والا ہوں اور لیبر پارٹی کا اور عمران حسین کا ادنا سا کارکن ہوں. بریڈفورڈ کی عوام کو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ عمران حسین آپ کو مایوس نہیں کریں گے, اور عمران حسین کے لیے میں کہتا ہوں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پہ ہو, تلا تمخیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. سابق لارڈ میئر خادم حسین صاحب یہاں پہ موجود ہیں, آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ وقت تو کم ہے ہمارے پاس. تھینک یو ویری مچ جناب. سب سے پہلے تو میں آپ کو عمران صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو مشورہ تو یہی ہے جی کہ بریڈفورڈ کی سیاست کو, کیونکہ وہ ڈیپٹی لیڈر بھی رہ چکے ہیں بریڈفورڈ کاؤنسل کے, ہی نوز ایشوز فار بیٹر
than many others. Yasamunika is a grassroots politician. Unemployment, education are the two main issues that we need to be addressed in Bradford. Thank you. मेरा नाम हाजी मोहम्मद सलीम है जनाब। पहले ब्रैडफोर्ड को मार्गरेट थैचर की हुकूमत ने यहाँ टेक्सटाइल को ख़त्म किया, ब्रैडफोर्ड में काम नहीं रहे। इसके बाद जो 201 में यहाँ राइट्स हुए हैं, 57 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है। तो हमें ब्रैडफोर्ड का सोचना है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब इमरान साहब को, और हम सब को ब्रैडफोर्ड का सोचना है। थैंक यू। आप हाँ यहाँ पे बात जी, मैं अपनी मीरपुरी गल कर सा कि हमारा नाम मोहम्मद बशीर है। इमरान हुसैन हमारा खास बहुत दो तरफों अजीज़ है। तो मैं उन्होंने भैनों की, उन्होंने माइयां की, उन्होंने दोस्तों की मुबारक देना जिन्हें इमरान की कामयाब किया है। तो हूँ इमरान ना भी कम है कि अगू इन्होंने भी ख्याल रखना, तो सब लोगों की इज्जत ना ख्याल है। बल्कि मैं तमाम मीरपुरियां की, खड़ी वालियां की, मकबूजा कश्मीर वालियां की, आज़ाद कश्मीर वाले सारियां की मुबारक देना, तो तमाम दोस्तों की मुबारक देना जिन्हें ये कामयाब किया। इमरान वास्ते यह है कि अल्लाह ने फजल दुआ करने का, अल्लाह इसे हमें मतलब कामयाब करे। अच्छा, ये मैनचेस्टर से भी लोग मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ लाए हैं। चौधरी अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान भाई, मैं स्पेशली मैनचेस्टर से आया हूँ। हमने इलेक्शन वाले दिन भी स्पेशली मैं पूरे ब्रैडफोर्ड को जो है ना मुबारकबाद देता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने थोड़ा सा जो है ना एक अच्छे मुजाहरा किया है और अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट किया है। तो अच्छा फैसला किया, मेरा मतलब है। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ भट्टी है। मैं अल्लाह का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि जवानी में जो मैंने ख्वाहिश की थी और दुआ की थी, इस उम्र में अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ कबूल कर ली। थैंक यू। ये मैं चाहता हूँ कि इनके इमरान हुसैन साहब के वालिद साहब हैं और आपके एडवाइस, सब ने एडवाइस किया, आपके आप मुख्तसर एडवाइस करेंगे और आपको मुबारकबाद भी सारी कम्युनिटी। औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज इमरान हुसैन के साथ पूरी ब्रैडफोर्ड कम्युनिटी ने तावन किया और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, और ये हमारी सबकी ख्वाहिश थी। और इमरान के लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि जितने इसके सीनियर हैं, ज़फ़र खालिक साहब, अजीब साहब, रंगज़ेब साहब, खादम साहब, जितने भी सीनियर हैं उनके साथ मिलकर काम करे और इंशाअल्लाह ही विल बी द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। थैंक यू। अच्छा, मेरी बस 3 मिनट है हमारे पास, और ये पाकिस्तान के बारे में, आप पाकिस्तान की खिदमत कैसे करेंगे, कौन सा इशू ज़्यादा देखते, यहाँ से शुरू करके अगर आप सम अप कर दें तो बहुत। Can I firstly, Gaur Saab, I think you're right. You know, we represent all the communities here. I think the issues were particularly issues concerning the Muslim community, and that's why we are talking about those. But I'm an MP for all the communities of Bradford, and I will make sure, I've always continued to bring more cohesive and positive relationships in Bradford, and I will continue to do that. Finally, I want to thank all the people of Bradford that have made it possible that somebody like me from a working class background, somebody whose grandparents were immigrants to this country, somebody who belonged originally to a very small poor village in Kashmir, has been given that opportunity from the streets of Bradford all the way to Westminster to provide that voice. That really is an achievement, and I've said all along, मैं आवाम का नौकर हूँ, मेरी सब जद्दोजहद आप भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों के लिए होगी. I will never ever serve the establishment. I'm not that kind of a politician. I will always stay true to the roots. आप मेरे साथ काम करें. हर कोई भी साथी, एक बंदा कोई यहाँ एक साल में तब्दीली हद से ज़्यादा नहीं ला सकता है, ये आस्ता आस्ता काम होते हैं. तो उसमें ब्रैडफोर्ड शहर के साथ मुझे चाहिए. इंशाअल्लाह ताला there will be difficulties in this journey, there will be difficulties. सच्ची बात यह है कि जो बोलने वाला आदमी होता है जैसे मैं, उसके रास्ते में रुकावटें भी बड़ी आती हैं. और जो मेरा सियासी स्ट्रगल है पिछले 5 साल से, वो भी तारीखी है. That's a historic struggle coming back after one of the biggest defeats in modern politics, coming back with a historic victory in a seat that wasn't traditionally my seat, and that shows my determination as a politician, because for me it has never been about winning or losing elections. For me, I'm the same Imran Hussain
that was told in a school at the age of 14 that I can't qualify as a barrister. I'm the same kid that used to play on these streets. I haven't changed. میرے آخری میں الفاظ یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے اللہ جنت نصیب کرے, one of my teachers was my granddad, اللہ جنت نصیب کرے, Chaudhry Muhammad Azam Saab, who is no longer with us today. And he used to say, when I entered politics, he said to me, and I'll say this in my mother tongue, میں بزرگاں اے آ گل آئی سی وے پتر سیاست وچ تو جائی رہے, سیاست وچ ہمیشہ انسان کی عوامی نوکر بننا. ان ایگزامپل انہیں اے دیتا سی, انہیں سی بیٹا جڑا درخت ایک ہونا جس درخت پر پھل ہونے اس کی لوگ پتھر بھی مارنے لیکن پھر بھی جھکیا ہونا, تو جڑا بغیر پھل تو درخت ہونا, جڑا بغیر پھل تو درخت ہونا وہ آکڑے آوی ہونا. بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی جناب. تھینک یو. بہت بہت شکریہ عمران حسین صاحب. آپ کے لیے یہ فورم کے اختتام سے پہلے ہزاروں دعاؤں کے ساتھ اپنی طرف سے اور پوری کمیونٹی کی طرف سے کہ اس کمیونٹی کی ساتھ ساتھ آپ پاکستان کی بھی بھرپور خدمت کریں, کشمیر مسئلہ کشمیر پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ وہ زیادہ سے زیادہ اور پاور دے. اور یہ میں ان لوگوں سے جو یہاں پہ کھڑے ہونا پڑا, یہ سر دوستوں سے اور اس سے 4 گنا لوگ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں بہت بڑی جگہ کا اہتمام کرنا چاہیے تھا, چونکہ آپ صرف سیلیبریشن تھی, جلدی ہم یہ آپ کا آفس ہے اسی میں آپ آ کے ہم نے کیا, اس لیے امید ہے یہ دوست ہمیں مائنڈ نہیں کریں گے, سیٹ بھی نہیں ملی. اور میں اسی پروگرام کے ساتھ ہزاروں دعاؤں کے ساتھ اور اپنے ناظرین کی ہزاروں دعاؤں کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. افتخار کیسر کو اجازت دیجیے, آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.